अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस इस्म मुबारक की फजीलत, तौसीफ और सना बयान करने की सादत हासिल करेंगे। वो नामी नबी है मंसूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मंसूर का मतलब है जिसकी मदद की गई हो, जिसे फतह और नुसरत अता हुई हो। ये नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बतौर सिफत इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि आप सरापाए नुसरत याफ्ता, अल्लाह की मदद से सरफराज और दुनिया और आखिरत में कामयाबी और फतह के निशान हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के वो बरगज़ीदा नबी हैं जिन्हें हर मैदान में अल्लाह की नुसरत हासिल रही। ग़ज़वा बदर में कुफ़ार पर फतह मिली, जबकि तादाद में मुसलमान बहुत कम थे, मगर अल्लाह ने अपने मंसूर रसूल की मदद फरमाई। फतह मक्का में बग़ैर खून बहाए शहर फतह हुआ। ये नबी मंसूर ही का मौजज़ा था। सीरत की पूरी रोशनी इस बात की गवाह है कि जिस मैदान में भी आपने कदम रखा, अल्लाह की मदद आपके साथ थी। कुरान मजीद में फरमाया गया, सूरत आले इमरान आयत नंबर 123, और यकीनन अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की जबकि तुम कमज़ोर थे। ये आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत का ऐलान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत याफ्तगी सिर्फ जंगी मैदान तक महदूद नहीं थी, बल्कि आपका हर अमल अल्लाह की नुसरत का गम्माज है। वही की सूरत में नुसरत अता फरमाई। कुरान की सूरत में अल्लाह ताला ने आपकी तालीमात की तस्दीक की। इखलाकी नुसरत ऐसी कि दुश्मनों के दिल आपके इखलाक से फतह हुए। ये रब की दी हुई नुसरत थी। दुआओं की कबूलियत ऐसी कि आपकी ज़बान से निकली दुआ को रद्द नहीं किया जाता था, क्योंकि आप मंसूर थे। कुरैश की मुखालफत, जंग बदर का मैदान, खंदक का मुहासरा, सुलह हुदैबिया का माहिदा और गार सोर की तन्हाई, ये सब वाक़यात इस बात के गवाह हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज एक कायद ना थे, बल्कि अल्लाह के मंसूर नबी थे। एक बार जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के लिए खुफिया तैयारी फरमाई, तो मकसद ये था कि कुरैश को अचानक गाफिल पाकर खून रेजी से बचाकर शहर फतह किया जाए। इसी दौरान एक सहाबी हजरत हातिब बिन अबी बलतहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कुरैश को खुफिया खत भिजवा दिया, जिसमें मक्का पर हमले की इत्तला थी। उन्होंने ये इसलिए किया कि इनका ख़ानदान मक्का में था और वो इन्हें बचाना चाहते थे। इनके ईमान में कोई शक नहीं था, मगर ये अमल ख़तरनाक था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने वही के ज़रिए ये इत्तला दी कि एक औरत के पास ख़त है जो मक्का ले जा रही है। आपने हज़रत अली, हज़रत ज़ुबैर और मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। वो गैर मुतय्यन मुकाम पर पहुँचे और औरत से ख़त लिया। यहाँ दो गैर मामूली बातें ज़ाहिर हुईं। एक तो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बराह रास्त इत्तला दी, जबकि ये काम बिल्कुल खुफिया था। दूसरी बात ये कि ख़त ले जाने वाली औरत ने पहले इनकार किया, मगर जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ नहीं बोला, या तो ख़त निकालो या हम तलाशी लेंगे, फिर इसने ख़त निकाल दिया। जब मामला वाज़े हुआ तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाज़त दें कि मैं इस मुनाफिक की गर्दन मार दूं। लेकिन आपने फरमाया, नहीं, ये बदर में शरीक हुआ है। क्या मालूम अल्लाह ने अहले बदर को फरमा दिया हो, जो तुम चाहो मैंने तुम्हें बख्श दिया। ये वाक़या वाज़े करता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मंसूर बनाकर भेजा गया। अल्लाह ताला ने आपको गैब की खबर से आगाह फरमाया। आपकी ज़ात ऐसी थी कि अल्लाह आपके साथ बराह रास्त मामला फरमाता था। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت صرف محبت یا اطاعت پر نہیں تھی، بلکہ اس بنیاد پر بھی تھی کہ یہ وہ ہستی ہے جس کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے۔ اسی لیے ان کی زندگیاں قربانی، سچائی، وفاداری اور ایمان سے بھری تھیں، کیونکہ وہ منصور نبی کے منصور ساتھی تھے۔ مکہ میں سخت ترین مظالم کے دوران حضرت خبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگ ایسے گزرے ہیں جن کے جسم کو آرا سے چیرا گیا مگر وہ دین سے نہ ہٹے۔ اللہ اس دین کو مکمل فرمائے گا۔ یہ یقین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصور نبی ہیں، خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کمزور غلاموں کو پہاڑ جیسی استقامت عطا کرتا تھا۔ جب غزوہ بدر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ ہم تو یہ کہیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں چاہیں لے چلیں۔ یہ وفاداری اس یقین کی بنیاد پر تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصور ہیں اور ان کے ساتھ اللہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر فیصلے میں منصور نبی کی اتباع کرتے۔ آپ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں پر ایمان کی ایسی گواہی دیتے تھے جیسے وہ غیب پر بھی اعتماد رکھتے ہوں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت عمر نے اس کے بعد مکمل خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ آپ کی نصرت غیبی ہے۔ اہل تصوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصور من اللہ، مظہر صفات رب، باب ولایت، مصدر مدد غیبی مانتے ہیں، اور اسی نسبت سے ہر ولی، ہر سالک، ہر فقیر آپ کی محبت اور اتباع کے وسیلے سے نصرت الہی سے بیراور ہوتا ہے۔ اہل تصوف مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپائے محبوب بھی ہیں اور منصور بھی، یعنی ان پر ربانی فیوز و برکات کی بارش ہمیشہ جاری رہتی ہے، اور جو ان سے نسبت رکھتا ہے وہ بھی اسی نصرت الہی میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو ہر ولی کے سر پر دیکھا۔ یہ قدم دراصل نصرت الہی کا استعارہ ہے جو روحانی دنیا میں بھی غالب ہے۔ اہل تصوف کے بڑے بزرگ ہمیشہ اس نسبت نصرت سے فیض پاتے رہے۔ ان کے نزدیک جو نبی منصور ہے، اس کی امت میں ہر ولی، ہر صادق، ہر مخلص اسی نصرت سے فیضیاب ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں نے جس راہ پر قدم رکھا وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا جلوہ پایا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر نصرت کی طلب رکھی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ سب سے زیادہ قبول وہی ہے جو منصور ہے۔ صوفیہ کی مجالس میں درود و سلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف محمد یا احمد کہہ کر نہیں پکارا جاتا، بلکہ وہ سراج منیر، شفیع روز جزا، محبوب رب العالمین اور نبی منصور جیسے القابات سے نعت و مناجات کرتے ہیں۔ مثلاً سلام اس پر کہ جو منصور ربانی ہے۔ صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دل سے اپناتا ہے تو اسی نسبت سے منصور سے اسے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، یعنی نسبت منصور کا مطلب ہے ہمت مرداں مدد خدا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب
کشف المحجوب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باب ولایت قرار دیا، یعنی ولایت کے دروازے پر جو نصرت کھڑی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جڑی ہے۔ اہل تصوف کے ہاں فنا فی اللہ سے پہلے فنا فی الرسول کا مرتبہ آتا ہے، اور جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور محبت میں فنا ہوتا ہے وہ دراصل نصرت نبوی کا لباس پہن لیتا ہے۔ لغوی طور پر منصور کا مطلب ہے مدد یافتہ، کامیاب، فتح یافتہ۔ اہل تفاسیر اس لفظ کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مدد یافتہ اور نصرت یافتہ ہیں، جس کی دلیل قرآن و حدیث میں ہے۔ اہل تفاسیر خاص طور پر ایسی آیات کو پیش کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کو واضح کرتی ہیں۔ مثلاً سورۃ الفتح کی آیت نمبر 1، ہم نے تجھ کو کھلی فتح دی۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 40، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منصوریت اور اللہ کی نصرت کو نمایاں کرتی ہیں۔ اہل تفاسیر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بھی اس نسبت کو سمجھاتے ہیں، جیسے حدیث قدسی ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے۔ یہ نصرت الہی کی ایک روحانی حقیقت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل طور پر صادق ہے۔ ابو حنیفہ دینوری اور الطبری جیسے مفسرین لکھتے ہیں، منصور کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کے مقابلے میں ایسا دفاع اور مدد دی کہ وہ ہر مشکل سے نکل آئے۔ قرطبی اور ابن کثیر اس نسبت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی پہچان قرار دیتے ہیں، کیونکہ نصرت کے بغیر نبوت مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ منصور نبی کے مقام اور قیامت تک جاری ان کی نصرت کے راز کے وسیلے سے ہم سے تمام غم اور فکر دور فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت میں ان کا قرب عطا فرما، آمین۔ تو آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدق اللہ العظیم۔